ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیسز ہے نا عمران خان صاحب کے 9 مئی سے متعلق، ان میں عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا میرا خدشہ یہ ہے کہ سزائے موت ہوگی، اور اگر آپ یہ تمام سیٹنگ دیکھیں جو ہائی کورٹس میں ہو گئی ہے تو میں نے کہا پھر سڑک کا رستہ اور زیادہ گرم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا سڑک کا رستہ گرم ہونے کا نتیجہ ہم کچھ دن پہلے دیکھ چکے ہیں اسلام آباد میں 26 نومبر کو۔ یہاں جو ٹھنگے دکھائے جا رہے ہیں وہ تیاری ہے، ہمیں جو وائبز آ رہی ہیں، جو خبریں مل رہی ہیں، ان کے مطابق تیاری ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ میں نے کہا تو یہاں تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب 3 سے 4 مہینے میں باہر۔ انہوں نے کہا موجودہ تمام ڈیولپمنٹس کے بعد مجھے یہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس بل کے تحت احتجاج کرنے والے وکیل کا لائسنس ساری عمر کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہلچل ہوئی ہے، فوری ہوئی ہے، اور اس میں بہت کچھ ایک کے بعد ایک ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری، عام طور پر کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس معاملے میں بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اور بہت سے شکوک و شبہات ہیں ان لوگوں کو جو سقوط عدالت کر چکے، ان لوگوں کو جو عدالت فتح کر چکے، ان کو بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو کیا ہے فوری طور پر ایک کے بعد ایک کام، اس کی ریزن ہے، وہ ایک شعر تھا، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے سامنے خبر آ گئی کہ 3 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں۔ اب ان میں پنجاب ہائی کورٹ کے جو نام آ رہا تھا جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، یہ آئیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز بنا دیے گئے۔ پہلے ہمارے سامنے آیا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن۔ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن میں وہی جو اس کی لینگویج ہوتی ہے وہ تھی، اور لکھا ہوا تھا کہ جو آئین پاکستان کے تحت، آئین پاکستان کی کلوز نمبر شق نمبر 200 کے تحت جو پاورز دیے گئے ہیں، اس کے تحت پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ہو گیا ہے۔ آپ تینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ راجہ نعیم اکبر سیکرٹری، ان کے دستخط کے ساتھ 1 فروری 2025 یہ ہمارے سامنے آ گیا تاریخ بدلنے سے پہلے رات میں۔ پھر فوری طور پر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا۔ اب دا گزٹ آف پاکستان، اس میں بھی یہ لکھا ہوتا کہ مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جج لاہور ہائی کورٹ، فرام لاہور ہائی کورٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر۔ پھر مسٹر جسٹس خادم حسین سومرو، جج ہائی کورٹ آف سندھ، فرام ہائی کورٹ آف سندھ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر۔ مسٹر جسٹس محمد آصف، جج ہائی کورٹ آف بلوچستان، فرام ہائی کورٹ آف بلوچستان ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو یہ ہو گیا، اور گزٹ آف پاکستان میں اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہوا کیا۔ یہ 3 جج صاحبان آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ملاقاتیں ہوتے ہوئے دیکھی۔ پہلے ملاقات ہوئی 2 جج صاحبان کی، مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی اور مسٹر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب۔ یہ جا کر ملے چیف جسٹس پاکستان سے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کافی کچھ چل رہا ہے، چیزیں بہت تیز ہیں، اس لیے آ رہا ہے۔ پھر ججز کا خط آ گیا۔ یہ جو ججز کا خط تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیگر ہائی کورٹ سے ججز لائے جا رہے ہیں۔ تب 2 ہائی کورٹس کی بات ہو رہی تھی، عالیہ نیلم صاحبہ والی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ، لیکن پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی جج صاحب لائے گئے ہیں۔ تو 3 ہائی کورٹ سے جج صاحبان لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو سینیورٹی ہے، پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ آنے والے جج صاحبان یہاں حلف اٹھائیں گے، جب حلف اٹھائیں گے تو ان کی سینیورٹی وہ نہیں رہے گی۔ میں نے اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے رابطہ کیا۔ ایک بہت سینئر وکیل ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ انہوں نے اس وقت جو مجھ سے گفتگو کی ہے اس میں اپنا نام نہ لینے کی درخواست کی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इनका ये कहना है कि अपनी जमात में भी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ हालात हैं जिनको ये देख रहे हैं। इन्होंने जो बातें मुझसे की नाम ना लेने की वजह बताते हुए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस खबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जजेस के ट्रांसफ़र वाली। इनका ये कहना है कि इनका हलफ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा, ये तो आप एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं, हलफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज साहिबान ये कहते कि हलफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक हलफ होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जज हैं, एक और हाई कोर्ट में आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले भी हो चुका। जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान की मिसाल दी, उनमें पहली मिसाल तो वो थी कि जब एक जज साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए इसलिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाना था, तो वो तो एक यकसर मुख्तलिफ मामला हमारे सामने था। उसके बाद भी ट्रांसफ़र हुए, ये बात हो रही थी। यही बात आज हसन अयूब साहब ने भी की, 3 नाम दिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो ये ट्रांसफ़र होगा। उन्होंने कहा लेकिन ये हाई कोर्ट के जज हैं, इसलिए इनका हलफ नहीं होगा। जो जज साहिबान ने बात लिखी है, उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि वो बात वैसे भी दुरुस्त नहीं और होगा भी नहीं, लेकिन ये अदालती कू है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया गया है, ये बात वकील साहब ने ज़रूर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी नहीं, लेकिन इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं। उन्होंने ये कहा कि ये होना नहीं चाहिए। एक हाई कोर्ट है, उसमें जज साहिबान हैं जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि इनमें से एक जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन अब उनको चीफ जस्टिस बनाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा सीधी बात है, वो जो 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा था कि ISI मुदाखलत कर रही है हमारे काम में, तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी पर ये उंगलियां उठाई हैं, क्या उनमें से कोई चीफ जस्टिस बनेगा? ये नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर अगर आप कुछ अरसे के फैसले देखें तो रियासत आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से एक जानिब, यानी हुकूमत भी, रियासत के दीगर इदारे भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, सब एक जानिब एक तरफ नज़र आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ नज़र आती है। और इन जज साहिबान ने जिसे इंसाफ समझा, उसमें जो फैसले दिए हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की खबर के फैसले थे। तो ये रियासत को कबूल नहीं है कि वो जज साहिबान जो एक तरफ रियासत के तमाम एलिमेंट्स एक जानिब हैं और दूसरी जानिब ये जज साहिबान एक और तरफ हैं, तो वो भी कबूल नहीं है। साथ में जिन्होंने एक खुफिया इदारे पर ये संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें से कोई चीफ जस्टिस हो, ये भी कबूल नहीं है। और इस वक्त हुकूमत, जिसे फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, तो वो हुकूमत क्या ये होने देगी? तो उन्होंने कहा ये भी नहीं होगा। इसलिए उनमें से कोई जज आए, जो अभी जाकर दरख्वास्त भी की गई चीफ जस्टिस साहब से, याया अफरीदी साहब से, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं होने जा रहा कि उन जज साहिबान में से कोई जज आए और आकर चीफ जस्टिस बने, ये काबिल कबूल नहीं है। ये उन्होंने साफ तौर पर बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अब जो डोगर साहब हैं वो यहाँ चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन उनकी एक और राय है। वो ये कहते हैं कि ये डोगर साहब जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाई जो मेरी मोटी खोपड़ी में कम समझ में आई, लेकिन उनका ये दावा है कि डोगर साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, आमिर फारूक साहब वहाँ चले जाएंगे। तो ये मैंने सीधी बात बताई आपको कि मेरे लिए कुछ टेक्निकल थी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल थी ये डिटेल। तो मैंने कहा ठीक है, चलें आपकी ये खबर जो आपका एनालिसिस है ये भी मैं अपने नाजरीन के सामने रख दूंगा। उसके बाद उन्होंने जो मुझे एक बात बताई और अपना नाम वहीं उसी बात को बताते हुए ना बताने की शर्त रखी, वो ज़्यादा खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अब उनके मुताबिक ये जो मुकदमात चल रहे हैं, यानी अभी ये जो 14 साल की सज़ा है, कुछ दीगर केसेस हैं, तो शाखाना 2 है, ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करते। उनका ये कहना है कि जो केसेस है ना इमरान खान साहब के 9 मई से मुताल्लिक, इनमें इमरान खान साहब को उन्होंने कहा मेरा खदशा यह है कि सज़ाए मौत होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को उनका खदशा यह है कि सज़ाए मौत होगी। और अगर आप ये तमाम सेटिंग देखें जो हाई कोर्ट्स में हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है, अगर आप इस तमाम सेटिंग पर नज़र रखें तो आपको ये नज़र आएगा कि फिर
یہاں عدالتوں میں انصاف کا رستہ بند ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر سڑک کا رستہ اور زیادہ گرم ہو جائے گا. انہوں نے کہا سڑک کا رستہ گرم ہونے کا نتیجہ ہم کچھ دن پہلے دیکھ چکے ہیں اسلام آباد میں 26 نومبر کو. میں نے ان سے دوبارہ بحث کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ عمران خان ہے, پوری قوم اس کے ساتھ ہے, عالمی برادری اس کے ساتھ ہے, انٹرنیشنل پریشر عمران خان کے حق میں ہے, امریکہ میں ٹرمپ آ چکا ہے. انہوں نے کہا یہاں جو ٹھنگے دکھائے جا رہے ہیں, جو آج محسن نقوی صاحب نے بھی دکھایا, تو انہوں نے کہا یہاں جو ٹھنگے دکھائے جا رہے ہیں وہ تیاری ہے. ہمیں جو وائبز آ رہی ہیں, جو خبریں مل رہی ہیں, ان کے مطابق تیاری ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے, عمران خان صاحب کو سزائے موت دے دی جائے. اور اگر عمران خان صاحب کو سزائے موت دے دی جائے گی تو پھر اس سے اگلے سٹیپس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عدالتوں میں جو نئے جج صاحبان آ رہے ہیں, عدالتوں کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس جس طرح سے شفٹ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بالکل مختلف ہو چکی ہوں گی. اس میں وقت لگے گا, عمران خان صاحب کی سزائے موت تک آتے آتے اس میں وقت لگے گا. اس میں 1-1.5 سال 2 سال لگ سکتے ہیں. میں نے کہا تو یہاں تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب 3 سے 4 مہینے میں باہر. انہوں نے کہا موجودہ تمام ڈیولپمنٹس کے بعد مجھے یہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے. یہ ان کے اندازے ہیں, میں آپ کے سامنے جو سچویشن رکھ رہا ہوں یہ ان کے اندازے ہیں, لیکن سچویشن خوفناک ہے اور تھوڑی بات نہیں بہت خوفناک ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک آدھ بار اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں عرض کی تھیں, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سائفر والے معاملے میں وکلا اس حد تک گئے کہ ہم تو سزائے موت کی بھی ڈیمانڈ کریں گے, یہاں تک ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہاں اب ایک بار پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ ریاست کے خلاف منصوبے کا ماسٹر مائنڈ, یہ ریاست کا دشمن, یہ عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے والا, فوجی ادارے کے خلاف بھڑکانے والا وکلا, حکومت کے لوگ یہاں تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ ڈیمانڈ دوبارہ ہو سکتی ہے. وہاں تک بات جاتی ہے یا نہیں جاتی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیمانڈ تو ضرور ہوگی اور یہ معاملہ اتنا سیریس ہو سکتا ہے. اب اس سے آگے ممکن کیا ہے؟ دیکھیے, اس سے آگے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ان 3 ججز کی جو یہاں پر منتقلی ہوئی ہے, ٹرانسفر ہوا ہے, اس کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے. اب ہوگا یہ کہ کل دن 11 بجے, بلکہ آج دن 11 بجے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ جنرل ہاؤس سیشن یہ طلب کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار بھی شریک ہوں گی. آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. وکلا اس چیز کو فورسی کر رہے تھے. جو اجلاس گزرے دن ہوا ہے لاہور میں, وکلا کے اس اکٹھ میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک چلائی جائے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اب ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا دیگر عدالتوں میں استعفے دے دیں اور وکلا تحریک کا حصہ بن جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کسی عدالت سے, فرض کیجیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, وہاں سے آ جائیں کچھ 7 عدد استعفے, تو یہ جو ججز آ رہے ہیں 8 یہ ججز, پھر اس کے بعد مزید ججز, تو یہ تو تیاری ہے کہ ججز ایلیویٹ کیے جائیں. اس کے بعد وکلا بھی اور ماتحت عدالتوں کے ججز بھی تیار بیٹھے ہیں کہ وہ ان عہدوں کو فل کریں اور مزید ججز آ جائیں. تو اب یہ استعفے جو ہیں ایک بڑی حکمت عملی کے نتیجے میں ایک ساتھ آئیں, تو اس کا پریشر, اس کا کچھ نتیجہ ہو سکتا ہے, 100% اس کا نتیجہ بھی نہیں ہوگا, لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر بہت پلان کرنے کی چیز ہے. یہ جو استعفے نا 2-3 استعفے 4 استعفے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اچھا, اس کے بعد وکلا تحریک, تو وکلا تحریک کے حوالے سے میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا کہ وکلا تحریک بھی مجھے اس وقت, جہاں حکومت نے سام دام ڈنڈ جو کہتے ہیں کہ آپ تدبیر بھی لگائیں, پھر آپ لالچ بھی دیں, پھر آپ اسٹک بھی تیار رکھیں, ڈنڈے کا بھی استعمال کریں, تو ہر طرح سے لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو آپ چاہتے ہیں اس پر راضی کریں, تو اس کی بھی تیاری ہے. تو یہ بھی نہیں ہو پائے گا. ایک خبر اور جو جسے کہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, لیکن بری خبر ہے, وہ بری خبر جو ہے وہ دیکھیے کہ کیا ہے. یہ مجھے ایک سینئر وکیل صاحب نے اس تمام ہنگامہ آرائی میں بھیجی ہے. وہ کہتے ہیں لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ 1973, لیگل پریکٹیشنرز
اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ 1973 کا سیکشن 41، اس میں ترمیم کا بل اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ کراچی سے ایک وکیل صاحب ہیں. اس بل کے تحت احتجاج کرنے والے وکیل کا لائسنس ساری عمر کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا. اس کے پیچھے پاکستان بار کاؤنسل اور صوبائی بار کاؤنسلز کے عہدیداران کی خاموشی اس بات کی غماز ہے کہ اس مجوزہ ترمیم کے پیچھے انہی کے مکروہ چہرے ہیں. یعنی وکلا بھی تیار کر لیے گئے ہیں. ایک قانون آئے گا، اس قانون کے تحت جو وکیل احتجاج کرے گا اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. یہ مشرف کے دور سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کیا جا رہا ہے. اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان وکیل صاحب نے اپنی رائے دی. مجھے لگتا ہے کہ اس بار وکلا کی تحریک کے میر جعفروں اور میر صادقوں کے خلاف ہوگی. وکلا کی تحریک ہوگی، اندر جو غدار ہیں ان کے خلاف. وکلا کے ووٹوں کی خیرات سے منتخب ہونے والے ممبران صوبائی بار کاؤنسلز اور پاکستان بار کاؤنسل اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ وکلا کے درمیان سرکولیٹ کر رہا ہے اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے. اگر ایکٹ میں ایسی کوئی ترمیم کی کوشش کی گئی تو حکومت یاد رکھے وکلا متحد تھے، متحد ہیں اور اپنا حق حکومت کے حلق میں ہاتھ ڈال کے چھیننا جانتے ہیں. اور اگر اس ترمیم کے پیچھے صوبائی بار کاؤنسلز اور پاکستان بار کاؤنسل کا ہاتھ ہوا تو وکلا ایسے نمائندگان کا محاصرہ کریں گے. پاکستان بھر کے وکلا جاگتے رہیں اور حکومت سمیت اپنے نمائندگان پر نظر رکھیں. سیکشن 41 میں مجوزہ ترمیم جیسی حرام زدگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. معاف کیجیے گا، یہ وکلا کے درمیان اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ جو باقاعدہ قانون کی تیاری ہو رہی ہے، یہ میرے سامنے ہے. شارٹ اینڈ ٹائٹل کمنسمنٹ دس ایکٹ میں بی کالڈ دا لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز امینڈمنٹ ایکٹ 2019. تو یہ بھی ایک عدد تیاری کی شکل میں صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. اس سے آگے یہ حالات کہاں جائیں گے، یو نیور نو والی بات بھی اب میں نہیں کر سکتا. بات یہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں بڑی زبردست سپریم کورٹ کی رپورٹر، نوجوان رپورٹر، یہ کہتی ہیں چیف جسٹس عامر فاروق سے وعدہ وفا کرنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بقیہ ججز کو دیوار سے لگانے کا گیم پلان مگر کامیاب نہ ہو سکے گا. یہ لکھ کے انہوں نے کوسچن مارک لکھا ہے. آگے لکھتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل 12 ججز کی اسامیاں ہیں، جن میں سے 2 خالی ہیں اور 3 جج لگا دیے گئے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں ججز تعیناتی کے رولز میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت 13 ممبران کی اکثریت سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیے جج لگنا تھا. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں ووٹ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اکثریت حکومت کے ہاتھ میں ہے. جب سپریم کورٹ میں جسٹس ملک شہزاد، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شاہد بلال کو لایا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق کو نظر انداز کیا گیا، تو انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار جون 2024 میں اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑا ہونے اور کچھ آزادانہ احکامات کی صورت میں دیا، جن میں حسن ایوب، غریدہ فاروقی، عمار سولنگی کو نوٹس بھی شامل تھا. اب کی بار وعدے کو وفا کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس سے 9 دن پہلے چھٹی کے دن رات گئے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسامی خالی ہونے سے قبل جج تعینات کر دیے گئے. جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو شفافیت کھیلی جا رہی تھی وہ بھی پانی ہو گئی. پھر کہتے ہیں یہ جج ایک کام ہونے سے قبل ہی ایکٹیو ہو گئے. یعنی جو 5 ججز نے خط لکھا، یہ چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے چلے جائیں اور جج، عوام سب خاموش تماشائی بنے رہیں. مگر اس بار رد عمل آئے گا اور وہ شدید بھی ہو سکتا ہے. چیف جسٹس جس کو بھی لگائیں، کام انہیں ججز کے ساتھ مل کر کرنا پڑے گا. یہ مریم نواز کی رائے ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان بچی ہماری بہن زیادہ دیکھ رہی ہے جس طرح سے ججز آ رہے ہیں. یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، مزید ججز آئیں گے اور پھر اس کے بعد سچویشن وہ نہیں رہے گی جو نظر آ رہی ہے. بینچز بنائیں گے جو جج صاحبان ہیں آنے والے، تو پھر کیسے ہوگا یہ کام. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.